I'm sorry I'm cutting you short. آج ہی شیخ وقاص اکمل صاحب نے ایک جگہ پر یہ کہا ہے کہ آپ لوگ بالخصوص اسد عمر صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں بزدل شخص کہا اور کہا کہ آپ لوگوں نے وزارتوں کے مزے چکھ لیے اور جب سٹینڈ لینے کا ٹائم آیا تو آپ لوگ اس پارٹی کو اللہ حافظ کر کے سائیڈ پہ ہو گئے. سو دس از واٹ دے تھنک اباؤٹ یو. آپ لوگوں کی ان کے بارے میں اچھی آ رہا نہیں ہے تو ان کی بھی آپ کے بارے میں اچھی آ رہا نہیں ہے. فرق نہیں نہ پڑتا, وہ تو لوگ دیکھ لیں گے. دیکھیں وزارتوں کے مزے تو انہوں نے ہی چکنے تھے نا جنہوں نے اسٹرگل کی تھی. اسد عمر جو ہے وہ ایک دن میں آ کے تو وزیر نہیں بن گیا تھا, عمران اسماعیل کو ایک دن میں تو گورنر نہیں بن گیا, علی زیدی اس طرح سے تو نہیں بن گیا نا, میں اس طرح سے تو نہیں بن گیا. ہم نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. پی ٹی آئی اگر اقتدار میں آئی تھی 2018 میں تو وہ ہم سب لوگوں کی وجہ سے آئی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب ایسے ہی نہیں آگے تھے. اور یہ تو ظاہر ہے کہ شیخ وقاص صاحب اگر کسی کو بزدل کہیں جو 2 سال سے خود ایک بل میں گھسا ہوا ہے اور نہیں نکل رہا تو وہ تو ویسی عجیب بات لگتی ہے. مجھے ایک سوال کرنے دیجیے گا. آپ نے 2 چیزیں فرمائی ہیں. ایک یہ کہا ہے کہ پی ایم ایل این کے حوالے سے بالخصوص کہ نون لیگ کے اہم وزراء سے بات ہوئی ہے, وہ بھی مفاہمت کے حامی ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے گا یہ کون سے وزراء ہیں, اہم وزراء. اور پھر آپ نے ایک اور بات کہی ہے کہ 6 لوگ ہیں پی ایم ایل این کے ایسے حکومت کے جو پریشان بیٹھے ہیں ان ملاقاتوں کی وجہ سے. یہ بھی بتا دیں کہ یہ 6 لوگ کون ہیں. نہیں میں نے ایسا نہیں کہا 6 لوگ پریشان بیٹھے ہیں. میں نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی وہ کسی ایک حکومتی جو سول ایجنسی ہے انہوں نے اس کو لیک کر دیا جس کی ضرورت نہیں تھی. ہم تو ابھی صرف چاہ رہے تھے کہ بات چیت ہو, سمجھ آئے کہ کیسے آگے چلے. کیونکہ نون لیگ میں پرابلم یہ آ جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارا پی ٹی آئی سے اگر تعلقات مقتدرہ کے اچھے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہماری حکومت کو کیا ہو جائے گا. ان سے ہم نے مل کے ان کو بھی یہی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ابھی آپ حکومت کہیں نہیں جا رہی, آپ لوگ ہی رہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بنے کہ ملک میں ٹمپریچر نیچے لایا جائے. پیپلز پارٹی اس پروسیس کا حصہ بنے کہ سیاست نارملائز ہو. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, ہمیں سبھی کو اعتماد میں لینا ہوگا. ادروائز تو دیکھیے پروسیس آگے نہیں چل سکے. لیکن آپ پروسیس جتنا مرضی چلا لیں فواد چودھری صاحب, آپ جتنا مرضی اس کو تمام جتنے بھی حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, لیکن بات پھر وہی میرے پہلے سوال پہ آ جاتی ہے. جب تک عمران خان نہیں چاہیں گے کہ وہ بات چیت کریں, وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ایک سٹیپ بیک جائیں, تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, آپ ہوں, عمران اسماعیل ہوں, کوئی بھی ہو, کون کیا کر سکتا؟ دیکھیں نہیں, عمران خان جو ہے وہ انریزنیبل آدمی تو نہیں ہے نا. عمران خان بھی ریزنیبل آدمی ہے, بٹ آبویسلی وہ اپنے آنر کے اوپر, عزت کے اوپر تو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نہیں کریں گے. میں آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے اینڈ ریزلٹ پہ پہلے پہنچ گئے. اینڈ ریزلٹ کے اوپر آپ نہ پہنچیں, آپ صرف ابھی ٹمپریچر تھوڑا نیچے آنے دیں, یہ چیزیں ویسے ہی حل ہو جائیں گی. یہ تو دیکھو نا, ہم سے غلطی ہوئی بہت زیادہ کہ جب پارٹی نے پریشر ڈالا ہم پہ کہ جی آپ رابطے ختم کر دیں اسٹیبلشمنٹ سے, کوئی بات نہیں کرے. ہم لوگوں نے اس پریشر میں اپنے رابطے ختم کر دیے, اس سے صرف ہمارے مخالف جو ہیں ان کو موقع مل گیا, ہماری تباہی ہو گئی. سو جب تک ہم یہ رابطے بحال نہیں کرتے. اچھا, یہ رابطے بحال کرنے کے بارے میں ایک اور جو سائیڈ ہے نا وہ فواد چودھری صاحب یہی آ رہی ہے کہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو. تو شکر کریں اگر اسٹیبلشمنٹ. انفارچونیٹلی سچی بات یہ ہے کہ میرا تو کوئی رابطہ ہے نہیں اور میرے اتنے اچھے واقفیت بھی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کسی کو ایکٹیویٹ کرتی ہے, کسی کا بھی تعلق ہوتا ہے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے. آپ کے سامنے میں نے یہ کہا کہ اگر بیرسٹر سیف کو کہا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے تو اس پہ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ادھر بات بھی کر سکتا ہے. لیکن کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ صاحب کا اگر جی کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نہیں کیسا ہوا مطلب آپ لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے اندر کوئی کسی قسم کا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے تعلقات نہیں ہے, محمود مولوی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. محمود مولوی صاحب کا یا ان کا ہو تعلق رابطہ تو مجھے نہیں پتا, میرا نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہو, دیکھیے نا, آپ ان کی مرضی کے بغیر یا ان کے اعتماد کے بغیر آپ کیسے آگے بڑھیں؟ اگر ہونا کہنا فواد چودھری صاحب مجھے بتائیں کہ ایکٹیویٹ ان کے کہنے پہ ہوئے یا نہیں ہوئے یا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, بیکاز ڈی جے ایس پی آر ہیز ویری کلیئرلی سیڈ کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ
فوج کا سیاست سے لینا دینا تو ہے پاکستان کے اندر 1954 سے ہے. وہ یہ ایسے مطلب آپ ایسے اکیڈیمک بحث میں پڑ جائیں نا, وہ بھی نہ پڑھیں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں ٹیمپریچر نیچے آنا ہے, اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا اور دونوں گورنمنٹ کی رولنگ پارٹیز کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے, ون, اور پی ٹی آئی کا جو آپ کی اگریسو پالیٹکس ہے اس میں انگیجمنٹ کو جگہ دینا ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کر پائیں گے تو پھر تو چل ہی رہے ہیں جیسے چل رہے ہیں وہ چلتا رہے گا.